إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة
فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق کی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین نے ہماری تنبیہ کے لیے قرآن میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر ان کی ناقدری اور ناشکری کی بنا پر اللہ احکم الحاکمین نے ان کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیا، اور پھر ہمیں باخبر فرمایا کہ اب اس تمہاری امت کو تمام امتوں پر فضیلت، فوقیت، برتری اور مقام عطا فرمایا ہے، اور ان فضائل پر کہ جن سے اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں ممتاز کیا ہے، ایک فضیلت یوم الجمعہ کی ہے کہ ہماری عبادت کا دن یہود و نصارہ کے دن سے اول میں آتا ہے، شروع میں آتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے ان پر بھی پہلے جمعے کے دن کو پیش کیا، مگر انہوں نے ناقدری کی، اپنے لیے ہفتے اور اتوار کا دن مخصوص کیا، تو اللہ احکم الحاکمین نے یہ افضل ترین دن یہ امت محمدیہ کو اس سے سرفراز فرمایا۔ مگر افسوس، جیسے ہمیں دیگر اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں، ایسے ہی ہم ہفتے کے بہترین اور افضل ترین دن کی کوئی قدر نہیں کرتے، جس دن کو ہر مومن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر لینا چاہیے تھا، ہم سارے کام اس دن میں بڑی اہمیت دے کر کرتے ہیں سوائے اللہ کی عبادت کے، حالانکہ اس دن کو ہمارے لیے عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، ہمیں مخصوص نماز جمعہ کے لیے جو اللہ احکم الحاکمین نے حکم صادر فرمایا ہے، ہمیں اسے اہمیت دینی چاہیے۔ اس دن کے بارے میں جس کی ہمارے ہاں کوئی قدر اور ویلیو نہیں، عام دنوں کی طرح ہم عام معمولات میں اس دن کو گزارتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ ہر وہ دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ان میں بہترین دن وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس دن کو اللہ نے بھی پسند فرمایا کہ اپنے مخصوص کام
اللہ نے جمعہ ہی کے دن کو انتخاب فرما کر کیے ہیں۔ فیہ خلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے، ان کو پیدا کرنے کے لیے، ان کو جنت میں بھیجنے کے لیے، پھر جنت سے نکالنے کے لیے، حتیٰ کہ ان کی وفات کے لیے اللہ نے اسی جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کے متعلق بھی پیشین گوئی فرمائی، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، کہ قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ ہمیں تو اس دن کو خوف و ہراس کے ساتھ کہ کہیں آج ہی اللہ قیامت برپا نہ کر دیں، ہمیں تو اپنے گناہوں پہ گڑ گڑاتے ہوئے اس دن کا سورج طلوع ہونا چاہیے، مگر ہم اس دن کو عام دنوں کی طرح گزارتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ دنوں میں سے افضل ترین وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقہ، کہ حضرت آدم کی تخلیق بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ اللہ کا وہ مقرب فرشتہ جو قیامت کا نقارہ بجانے کے لیے، سور پھونکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اللہ اسے بھی جمعہ ہی کے دن سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اور جس چیز کے ساتھ قیامت قائم ہوگی اس کے لیے بھی اللہ احکم الحاکمین جمعہ ہی کا دن منتخب فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان یوم الجمعہ سید الایام، یہ جمعہ کا دن یہ سال کے دنوں کا، ہفتے کے دنوں کا سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں ہفتے کے دنوں میں سے سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے، جو یہود و نصارہ کی بجائے اللہ نے ہمارے حصے میں رکھا۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت کا حامل دن ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے خاص کرنے کا ایک بہانہ اور ایک گولڈن چانس ہمیں فراہم کیا ہے کہ میرے بندے اس دن سے فائدہ اٹھا کر ڈھیروں نیکیاں کما لیں۔ اس دن کو اگر کتاب و سنت کے مطابق گزارا جائے تو اللہ احکم الحاکمین ایسے انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح مسلم کے الفاظ کہ جو اس دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، جلدی مسجد میں آ کے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ نوافل ادا کرتا ہے، پھر مکمل ہماتن گوش ہو کے خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سنتا ہے، کوئی لغو بات دوران خطبہ نہیں کرتا، اللہ احکم الحاکمین جمعہ سے جمعہ تک اور پھر 3 دن کے زائد 10 دن کے اس کے صغیرہ گناہ صرف کتاب و سنت کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز جمعہ کی ادائیگی سے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے جلدی آنے کا اہتمام کرے، کوئی لغو حرکت نہ کرے دوران خطبہ، اللہ احکم الحاکمین مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آنے والے کی ہر قدم پر ایک سال دن کو روزہ رات کو قیام جتنا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، کہ 1 سال
اس نے دن کو روزے کے ساتھ گزارا، رات کو قیام کے ساتھ گزارا، جتنا اجر اسے ملتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے جو بر وقت آتا ہے، غسل کا اہتمام کرتا ہے، جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ایک قدم پہ یہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ، کہ جو اول وقت میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچتا ہے، اللہ لاکھوں روپے کے اونٹ قربان کرنے جتنا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ جو دوسری کڑی میں آتا ہے، ہزاروں روپے کی گائے اور بیل اللہ کے راستے میں قربان کرنے جتنا اسے اجر عطا فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اسے ایک مینڈا ذبح کرنے، وہ بھی آج ہمارے معاشرے میں 40-50 ہزار کا ملتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا۔ حتیٰ کہ جو ان کے بعد آتا ہے اسے مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا، جو بالآخر امام کے خطبہ کے آغاز کے قریب پہنچتا ہے، اسے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اللہ اجر ثواب عطا فرماتے۔ پھر فرمایا کہ جب خطبہ دینے کے لیے خطیب منبر پہ آتا ہے، جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں ہر مسجد کے دروازے پہ آنے والوں کا نام نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آغاز خطبہ کے وقت وہ بھی رجسٹر بند کر کے خطبے کی سماعت کے لیے مسجد میں آ جاتی ہیں۔ بعد میں آنے والوں کو کوئی ایکسٹرا فضیلت نہیں ملتی، ان کا صرف جمعہ وہ ظہر سے کفایت کر جاتا ہے، انہیں پھر جوہر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ڈھیروں اجر کمانے کا جو موقع فراہم کرتے ہیں، اور جلدی آنے کا خود اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سورہ جمعہ کے الفاظ ہیں، 9 نمبر آیت کریمہ ہے، اللہ احکم الحاکمین مومنوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کے لیے بلایا جائے، آذان ہو جائے، اس وقت تیاری کا حکم نہیں، فاسعوا الی ذکر اللہ، فوراً دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے گھروں میں پہنچو۔ وذروا البیع، تجارت ہو، دنیاوی معاملات ہوں، ہر چیز چھوڑ کر جب نماز جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے، دوڑ کر مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے پہنچو۔ جی اللہ احکم الحاکمین ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہاں اللہ احکم الحاکمین خطاب مومنوں سے فرما رہے ہیں۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے یا عقیدہ بنایا گیا ہے کہ نماز جمعہ صرف شہر کے لوگوں کے لیے فرض ہے، گاؤں کے لوگوں کے لیے نہیں، دیہات والے نہیں، اور فقہی مسئلہ ان کو بتلایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے ساتھ ظہر احتیاطی کا بھی جو ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم کے الفاظ آپ سن چکے ہیں، اللہ تمام ایمان والوں سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، صرف شہروں کے ایمان والے نہیں، گاؤں اور دیہات، دنیا پہ روئے زمین پہ جہاں بھی اتنے مومن جو جماعت کروا سکتے ہوں، اللہ کا یہ حکم ان پہ صادر آتا ہے، اللہ کا ان کو حکم ہے، اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کی اذان دے دی جائے فوراً اللہ کے ذکر کے لیے آؤ۔ جمعہ پڑھنا شہر والوں کے لیے بھی فرض ہے، قوم والوں کے لیے فرض ہے، مگر اللہ احکم الحاکمین نے چونکہ دین اسلام میں انتہا پسندی نہیں رکھی، اس لیے بعض عذر کی بنا پر اللہ احکم الحاکمین نے بعض لوگوں کو جمعے کی بجائے ظہر کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد کے الفاظ، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماع، با جماعت نماز جمعہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ با جماعت نماز جمعہ کا اہتمام کرے، الا اربعۃ، مگر 4 کو اللہ نے رخصت دی ہے، عبد مملوک،
अब इमरातुन औ सबीन औ मरीज, गुलाम को, औरत को, छोटे नाबालिग बच्चे को, इसी तरह जो बीमार है मस्जिद नहीं आ सकता, इन चार को इजाजत है वो ज़ोहर पढ़ सकती हैं घर में। इनके अलावा हर इंसान को चाहिए कि बाजमात नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन तरक सलास जुमा इंतहावुनन बिहा, कि जो बगैर उज़र के सुस्ती की बिना पर 3 मुसलसल जुमे छोड़ देता है, तब अल्लाहु अला क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देती है। दूसरे मुकाम पे फरमाया लयंतहियन्ना अक़वामुन अन वदिहिमुल जुमआत, लोगों को जुमे पे सुस्ती करने से रुक जाना चाहिए। और लयख्तिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, वरना अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देंगे। सुम्मा लयकूनुन्ना मिनल गाफिलीन, फिर इनका शुमार भी गाफिलों में से हो जाएगा, अल्लाह इनको गाफिलों की लिस्ट में शुमार कर देंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में बाजमात नमाज जुमा की किस कदर अहमियत थी। फरमाया लक़द हममतु अन आमुरा रजुलन युसल्ली बिन्नास, मेरा दिल करता है कि मैं लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए इमाम मुकर्रर करूं। सुम्मा उहर्रिक अला रिजालिन यतखल्लफून अनिल जुमाति बुयूतहुम, जुमा का वक़्त है, अल्लाह का हुक्म है फस्सौ इला ज़िक्रिल्लाह, मगर फिर भी जो घरों में मौजूद हैं, जो मर्द अल्लाह का हुक्म मानकर मस्जिद में नहीं आते, मेरा इरादा है इमाम अपनी जगह दूसरा बना के उनके घरों को आग लगाकर जलाकर राख कर दो। कि अल्लाह फरमाते जुमे का वक़्त हो जाए फौरन मस्जिद में आओ, अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए वो घरों में मसरूफ। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में जुमा की अहमियत। मगर आज कि जी शहर वालों के लिए, मस्जिद वालों के, जो गांव वालों के लिए, देहात वालों के लिए जुमा फ़र्ज नहीं, ईमान वालों से मुखातिब अल्लाह होकर हुक्म दे रहे हैं। गांव वाले भी ईमान वाले हैं, शहर वाले भी ईमान वाले हैं, सभी इस हुक्म में शामिल हैं। और ये भी याद रखिए, मस्जिद नबवी के बाद तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले जहाँ जुमा का आगाज़ हुआ वो मुल्क बहरैन का जवासा गांव है, जहाँ बनु अब्दुल कैस की मस्जिद में मस्जिद नबवी के बाद जो है वो जुमे का आगाज़ हुआ, जुमा पढ़ाना शुरू किया गया। खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनु सालिम और बनु मालिक के गांव में नमाज जुमा पढ़ाया है। खुद सहाबे किराम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत मौजूद है कि हम हज़रत उमर उस्मान के दौर में गांव में भी उसी तरह नमाज जुमा का एहतमाम किया करते थे जैसे शहरों में होता था। हज़रत उमर ने फरमान जारी किया था कि जुमा का ज़रूर एहतमाम किया जाए। लिहाजा जिस तरह शहर वालों के लिए हुक्म है, देहात वाले भी उसी तरह शामिल हैं। और जब सबको जुमे का हुक्म है, फिर जो एहतियाती का मसला ही पैदा नहीं होता, अपनी तरफ से बनावटी मसला है जिसकी कोई शरीयत में दलील नहीं। हर मोमिन को जुमा पढ़ना चाहिए, मगर अल्लाह ने रुख्सत दी है। 4 के बारे में आप सुनन नबी दाऊद की रवायत में सुन चुके हैं। इसी तरह मुसाफिर को भी इजाज़त है, सफ़र की बिना पर अगर वो जुमा की अदायगी नहीं कर सकता, वो ज़ोहर पढ़ सकता है। खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सही मुस्लिम में वजाहत मौजूद है कि आपने भी अरफात में जुमा की बजाय जो है वो मुसाफिर के ज़ोहर की नमाज अदा की है। लिहाजा कोई ऐसा बीमार है, कोई मुसाफिर है, वो नहीं आ सकता, उसको तो रुख्सत है। या सख्त बारिश है, उसकी वजह से मस्जिद में आना मुश्किल है, फिर तो घर में ज़ोहर अदा की जा सकती है। वरना हर इंसान को मस्जिद में जब जुमा का वक़्त हो जाए फौरन अव्वल वक़्त में आने की फजीलत भी आप सुन चुके हैं। कोशिश करनी चाहिए कि अव्वल वक़्त में आए। और जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें हैं, जो जुमा के आदाब हैं,
ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا اچھی طرح جو سنت ہے، اس کا حکم ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا بھی ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ جلدی مسجد میں آنا چاہیے، اچھا لباس، نیا نہیں تو کم از کم صاف ستھرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے خاص لباس رکھتے تھے، خاص لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ اچھا لباس پہن کر خوب اہتمام کے ساتھ خوشبو لگا کے سرمے کا استعمال کر کے مسواک کر کے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اور پھر مسجد میں آ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ جمعہ سننا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، سلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسی طرح بیٹھ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں، تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تحیۃ المسجد؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا اٹھو 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ نماز جمعہ کی رکعت فرضوں سے پہلے جمعے کی کوئی رکعت نہیں۔ اگر امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آئے ہیں، جتنے نوافل پڑھ سکتی ہیں پڑھ لیں، اس کی اجازت ہے، اور بہتر ہے کہ 2 کر کے پڑھیں۔ مگر جب خطبہ شروع ہو جائے، دوران خطبہ آئیں تو صرف 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جمعہ کے 2 فرض۔ اور فرضوں کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی قولی حدیث موجود ہے، من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، کہ جو جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ عبداللہ بن عمر نبی کریم علیہ السلام کا فعل بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جمعہ کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھی، گھر گئے 2 رکعتیں پڑھی۔ لہذا 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 پڑھنا افضل ہے، کیونکہ یہ قولی حدیث ہے، 2 کی فعلی حدیث ہے۔ لہذا 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر 4 اور 2 ملا کر 6 پڑھنا یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ 4 کا آپ کا فرمان ہے، قولی حدیث موجود ہے، 2 آپ کا فعل ہے۔ آپ چاہیں 4 پڑھ لیں، چاہیں 2 پڑھ لیں، بہتر ہے 4 پڑھا کریں، کیونکہ یہی افضل ہے، یہی آپ کا جو ہے وہ فرمان ہے، قولی حدیث ہے، اس کا درجہ فعلی سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام جمعہ کے دن اس بات کا بھی اہتمام فرماتے کہ نماز فجر میں سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نماز جمعہ اور عید میں، جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، اسی طرح سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں اسی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر و عمر کے دور میں ایک ہی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطیب ممبر پہ تشریف فرما ہوتا تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمان زیادہ ہو گئے، یہ سپیکر کی سہولت میسر نہیں تھی۔ زورا مقام پر حضرت عثمان نے اذان سے پہلے ایک اذان کا اہتمام کروایا، تاکہ لوگوں کے پاس اس وقت دیکھنے کے لیے جو گھڑیوں کی، موبائلوں کی، جو سپیکر کی سہولت نہیں تھی، جمعے کی اہمیت کے پیش نظر کہ کوئی لیٹ نہ ہو۔ مگر ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہر کے پاس موبائل ہے، گھڑی ہے، جگہ جگہ ٹائم دیکھنے کی سہولت ہے، اذان بھی جو ہے وہ سپیکر سے سن جاتی ہے، پھر ہم اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ خطبہ ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، مگر صحابہ قبل از وقت لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے ایک نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اب چونکہ جس مقام پہ حضرت عثمان نے وہ اذان کہلوائی تھی، وہ بھی مسجد کا حصہ بن چکی ہے، مسجد میں شامل ہو چکی ہے، اور صحابی کا شروع کیا ہوا عمل اب انہوں نے ختم نہیں کیا، اسی طرح تو اذانیں ہوتی ہیں۔ مگر جمعہ کے لیے کتاب و سنت کی روح سے ایک ہی اذان دینی چاہیے جب امام خطبہ کے لیے ممبر پہ آئے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں ہوتا تھا۔ اب جو حضرت عثمان نے کام کیا، سپیکر کی وجہ سے اس کی علت ختم ہو گئی، اور حضرت عثمان نے بھی
مسجد میں 2 اذانیں نہیں دی کہ ان کا بھی طریقہ نہیں تھا، وہ زورہ الگ مقام تھا، مسجد ہی میں 2 اذانیں یہ حضرت عثمان کی بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے نہیں دی تھی، لہذا ایک ہی اذان جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح خطیب کے لیے بھی کتاب و سنت سے آداب ملتے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے تو یہ دن رکھا تھا ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے، خود نبی کریم علیہ السلام بھی وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو آج ہم نے اسی خطبہ جمعہ کو پیغمبر کے اس ممبر کی لاج نہیں رکھی، اس کو سیاست کی نظر کر دیا، شعر و اشعار کی نظر کر دیا، لوگوں کو ہنسا کے چٹکلے سنا کے لوگوں کا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ کے بارے میں صحابی گواہی دیتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، لوگوں کو نصیحت ہوتی تھی، لوگوں کو پند و نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو اصلاح کرتے تھے خطبہ جمعہ میں۔ تو آج بھی خطبہ جمعہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، اس میں سیاسی گفتگو اور دیگر باتیں کتاب و سنت سے ہٹ کر قصے کہانیاں یہ کسی خطیب کو زیب ہی نہیں دیتا۔ سنت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ہے وہ خطبے کا مواد بنانا چاہیے، حصہ بنانا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، بعض احباب جب عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ بڑے جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تقریر میں آداب کا خیال نہیں کرتے، اردو تقریر میں وہ سمجھتے ہیں یہ تقریر ہے وہ خطبہ ہے، یہ بات بھی درست نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے جتنے انبیاء اور رسل بھیجے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہر نبی کو جن لوگوں میں بھیجا ان کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ ان تک دین جو ہے وہ بتلا سکے، شریعت بتلا سکے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی یذکر الناس آپ سن چکے ہیں، چاروں کے چاروں ائمہ کے نزدیک خطبہ جمعہ میں وعظ و نصیحت شرط ہے۔ تو یہ وعظ و نصیحت جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، کسی زبان میں بھی ہو، یہ خطبہ ہی ہے، عربی میں ہو اردو میں ہو، عربی جاننے والوں کے لیے عربی میں ہوگی وعظ و نصیحت، وہ خطبہ ہوگا، اردو والوں کو اردو میں ہوگی، یہ خطبہ ہوگا۔ لہذا ہمیں اردو کو بھی خطبہ ہی سمجھنا چاہیے، اس میں بھی آداب کو جو ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت جابر بھی گواہی دیتی ہیں، اور خود سورہ جمعہ میں اللہ احکم الحاکمین نے جو الفاظ نکل کیے ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑے خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر یہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ سنت یہی ہے، اگر خطیب کا کوئی عذر ہے بیماری کی بنا پر کھڑا نہیں ہو سکتا پھر تو جائز ہے، ورنہ بلا عذر بیٹھ کر خطبہ دینا یہ خلاف سنت ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اوپر درود پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور سورہ کہف کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے اللہ کے نور کی روشنی ایسے انسان کو ملے گی، لہذا ہمیں سورہ کہف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا کی جائے اس وقت انسان جو بھی مانگے اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 40 کے قریب اقوال لکھے ہیں، مگر سب کا خلاصہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے لے کر سلام تک، بعض نے عصر سے مغرب، مگر تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک ایک جمعہ کے دن ایسی گھڑی ہوتی ہے، چند لمحات چند منٹ ایسے آتے ہیں اللہ سے جو مانگ لیا جائے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، اس دعا کو ضرور قبول فرماتی ہیں۔ لہذا ہمیں اس دن جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ سے جو ہے وہ استغفار بھی کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھنا چاہیے، اور جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے، آگے آ کے جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بعد میں آنے والوں کو گردنیں پھلانگ کر آگے آنا اس سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور دوران خطبہ کوئی بات کرنا، حتیٰ کہ کسی کو یہ کہنا کہ چپ ہو جا، اس سے بھی جو ایکسٹرا جمعے کی فضیلت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ سورہ ملک کی تلاوت فرمائی. حضرت ابو ذر حضرت ابی کے پاس بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں دوران خطبہ یہ سورہ ملک کب نازل ہوئی؟ وہ آنکھیں سے گھور دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں چپ ہو جاؤ. بعد میں وہ کہتے ہیں میں نے تو یہی پوچھا تھا جو پیغمبر نے سورت پڑھی ہے کب نازل ہوئی، تم نے غصے کا اظہار کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں اب میری بات بھی سن لے، آج کے جمعے سے تمہیں اس لغو بات کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کوئی ثواب نہیں ملا. وہ اور پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ آپ نے سورہ ملک پڑھی، میں نے صرف اتنا پوچھا نازل کب ہوئی؟ اس وقت بھی گھورا، وہ کہتے ہیں تمہیں ثواب ہی نہیں ملا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق ابی، ابی نے سچ بات کہی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قلت لصاحبك یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت. دوران خطبہ کسی کو یہ بھی کہتے چپ ہو جا، یہ بھی تمہاری لغو بات ہے، اس سے بھی اجر ضائع ہو جاتا ہے. آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے خطبہ جمعہ سننا چاہیے، آگے امام کے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے تاکہ بعد والے اگر گردنیں پھلانگے کہ ان کا بھی اجر ضائع ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہوگی. بر وقت آئیں گے تو آپ حدیث سن چکے ہیں کہ لاکھوں روپے کی قربانیوں جتنا اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں. تو کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اس دن کو اہمیت دینی چاہیے. اللہ نے ہمیں ڈھیروں اجر کمانے کا جو ہفتے بعد ایک دن رکھا ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ اس دن اپنی خوشی کی تقریبات بھی منعقد نہ کریں. بعض احباب جو ہے وہ اس دن جمعہ کے دن جو ہے وہ بارات کے لیے یا ولیمے کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ جمعہ ضائع ہو جاتا ہے. ہمیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی اور عبادت کے لیے خاص کرنے کی، اور اس دن عبادت کے لیے دل جمی کے ساتھ وقت نکالنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.